سود اللہ کی طرف سے لعنت ہے ہمارے اوپر اگر ہم سود استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے سود سے منع کیا اور رب کریم نے واضح فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور حضور علیہ السلام سود کے اتنے مخالف تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودی کاروبار میں پیسہ آ گیا، اس وقت تک سود حرام نہیں ہوا تھا، آیت آ گئی حرام ہے، پیسہ بھی آیا ہوا ہے، بس اب وصول کرنا تھا۔ تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ ایک دن رک جائیں کہ مجھے پیسہ مل جائے، پاکستانی کروڑوں روپے میں تھا، کھاؤں گا نہیں، اسلام پہ لگا دوں گا، ایک دن اعلان مؤخر کر دو۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہو، رسول اللہ نے آیت پڑھی سود کے حرام ہونے کی اور فرمایا میں پورے سودوں کو کل عدم قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے چچا کے سود کو ختم قرار دیا، ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے لیے اتنی سختی فرمائی۔ اور سنیں ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، مسلم ہے، کتاب المساقات ہے، باب لعن آکل الربا ہے، حضرت جابر رضی اللہ راوی ہے، اللہ کے رسول نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ حضور نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کی دستاویز لکھنے والا اور سودی معاملے پر گواہ، ان سب پر لعنت کر رہا ہوں۔ اب اگلا جملہ سنیں، وقال ہم سواء، کیا مطلب؟ کھانے والا تو کھائے گا، جو کھلائے گا وہ کہے گا میں تو نہیں کھلا رہا، میں کھا تو نہیں رہا، میں تو صرف اس کو دے رہا ہوں۔ کاتبہ، وہ کہے گا میں نے تو انٹری ڈالی ہے کمپیوٹر میں نے تو لکھائی کی ہے، میں نے کھایا تو نہیں ہے۔ وشاہدی، گواہ کہے گا میں نے تو ضمانت دی ہے، میں نے سود تو نہیں کھایا۔ حضور نے فرمایا ہم سوا، تم سب سود کھانے کے گناہ میں برابر کے شریک ہو۔ میرے دوستو، اس سود کے مسئلے پر اگر ہم مزید ایک جملہ سنن ابن ماجہ کتاب التجارات باب التغلیظ فی الربا کے تحت حضرت ابو ہریرہ کی حدیث دیکھیں، حضور فرماتے ہیں اتیت اللیلۃ اسری بی، جب معراج کی رات تھی، رأیت قوما بطونہم کالبیوت او کما قال علیہ السلام، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ لوگوں کے گھروں کے برابر تھے، فیہا الحیات، اس میں سانپ چل رہے تھے۔ تو سانپ کیسے چل رہے تھے؟ فرشتے نے بتایا کہ جی نہیں، ترا من خارج بطونہم، باہر سے نظر آ رہا تھا اندر سانپ ہے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء اکلۃ الربا، کہا یہ سودی ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ آپ اٹھائیے شعب الایمان بہقی کی روایت، فرمائے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف۔ تو میرے دوستو اسی لیے سود سے بچو۔ ملک پاکستان 1947 میں بنا، 1956 تک آئین موجود نہیں تھا۔ 56 میں آئین بنا تو 62 میں ایوب خان فوجی ڈکٹیٹر نے اس کو روندا جیسے روندنے کا حق ہے۔ اس کے بعد 73 میں بیوروکریٹس، سیاستدان، علماء، صلحاء اور تمام مسالک کے بڑے بیٹھے اور اس وقت ایک آئین بنا، فنڈامنٹل آف رائٹس اس میں ہمیں ملے، ہمیں بنیادی حقوق ملے، کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری، ملک کا آئین بنا جس پر سب کا اتفاق تھا۔ علماء کی بدولت اس میں اسلامی شکیں ڈالی گئی اور اس میں قوم سے وعدہ کیا گیا 1973 میں کہ ہم 10 سال کے اندر اندر سود کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ سن 73 کے آئین میں ہم سے وعدہ ہوا ہے۔ 73 سے 83 بنتا ہے 10 سال، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 83 میں سود ملک سے ختم ہو جاتا، کلمے کے نام پہ معراض وجود میں ہے یہ ملک، لیکن نہیں، سود ختم نہیں ہوا۔ آخر کچھ جماعتوں نے، اسلامی تنظیموں نے مل کے مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم اس وقت چیف جسٹس تھے شریعہ کورٹ کے، ان کی عدالت میں پٹیشن دائر کر دی اور وہ اس کیس کو سننے لگے۔ 2002 آیا تو اس وقت کے جناب پرویز مشرف صاحب نے اپنے ثوابدیدی اختیارات چلاتے ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب کو عہدے سے الگ کر دیا۔ شاید یہ الگ نہ ہوتے تو 2-4 دنوں میں سود پر فیصلہ آ ہی جاتا۔ پھر اس کے بعد سود کے مسئلے کو پینڈنگ میں رکھا، لٹکایا گیا۔ آج 2022، 20 سال آگے، اب ججز نے فیصلہ دیا ہے اسلامی شرعی کورٹ نے کہ سود کو حرام تو اللہ نے قرار دیا ہے، ہم بھی
آپ کی خدمت میں اس فیصلے کے ذریعے سود کی حرمت کا اعلان کرتے ہیں۔ اب حق تو یہ ہے کہ اس فیصلے کو نافذ کر دیا جائے۔ تمہیں صرف عدلیہ کے احترام اپنی چیزوں میں یاد آتا ہے، یہاں یاد نہیں ہے۔ جہاں اسلامی معاملات ہوں یہاں کچھ نہیں ہے۔ حق تو یہ تھا، لیکن ہمارے 3 پرائیویٹ بینک اور 2 سرکاری بینک، انہوں نے مل کے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے کہ آپ سود کو دوبارہ ہمارے لیے جائز قرار دیں۔ اے سنو، کوئی کورٹ تو اپنی جگہ، کوئی ادارہ تو اپنی جگہ، کوئی حکومت تو اپنی جگہ، یاد رکھو کوئی سر پہ قرآن رکھ کے بھی کہنا سود حلال ہے تو حلال نہیں ہوتا۔ اس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے۔ کسی کی جرت کہ وہ آمنہ کے درہ یتیم کے فیصلے کو بدل سکے۔ اچھا، جو پرائیویٹ بینک ہیں ان کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو 2 سرکاری بینک ہیں ان میں ایک بینک پر اس وقت حکومت پاکستان کا کنٹرول نہیں ہے، جسے اسٹیٹ بینک کہتے ہیں۔ کیوں؟ عمران خان کی سابقہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف یہودیوں کے کنٹرول میں دیا ہے۔ وہ 3 سال تک ہمارا اس پر کوئی چل نہیں سکتا، ہم اسے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، وہ ہماری ڈکٹیشن کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا، وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن نیشنل بینک آف مائی کنٹری، ہمارے ملک کا جو نیشنل بینک ہے، یہ تو حکومتی کنٹرول میں۔ اس کی ریویو پٹیشن واپسی کے لیے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے اپنا کردار ادا کیا اور وزیر اعظم کو کھلا کھلا کہا کہ اگر یہ بھی واپس نہیں ہوتی نا جو ہمارا حکومتی بینک ہے، تو پھر آپ ہم سے کسی قسم کے تعاون کی توقع نہ رکھیں۔ اور اس نے یقین دہانی کرائی کہ ہم واپس کرائیں گے، اللہ کرے ایسا ہو۔ میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، یہ تو سرکاری جہاں تک تھا ان نے کر لیا، لیکن آپ کی اور میری ذاتی ذمہ داری بھی تو کچھ ہے۔ ہم جو بیٹھے ہیں، اگر ہمارا یو بی ایل میں، ایچ بی ایل میں، اور تیسرا کون سا ہے، ایم سی بی، ان 3 میں اکاؤنٹ موجود ہے، اور اگر نیشنل واپس نہیں کرتا تو اس میں، تو ہم اپنے اکاؤنٹ کلوز کرائیں گے۔ اگر آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر میرا ساتھ دیں کہ جو بینک سود کے خلاف ریویو پٹیشن میں گیا ہے، ریویو میں، ہم ان بینکوں کا بائیکاٹ کریں گے جب تک اپیل واپس نہیں لیتے۔ کرو گے؟ ان بینکوں کا بائیکاٹ کرو گے؟ اپنے اکاؤنٹ جتنے اکاؤنٹ ہیں کلوز کراؤ گے؟ احتجاج کے طور پہ پورے ملک کے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ اپنے اکاؤنٹ کو اور اپنے ان معاملات کو واپس لو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کریں گے۔ وہاں سے اپنا سرمایہ نکالیں اور آپ جا کر کسی اس بینک میں جو پٹیشن میں نہیں گیا، یا کسی اسلامک بینک میں جا کر آپ رکھیں۔ یہ کیا عجیب معاملہ ہمارے سر پر مسلط ہو گیا۔ اور ایک گلہ عوام سے بھی کروں کہ جب سود کی بات آتی ہے تو سب ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کر رہا ہے؟ تو بابا مولوی صاحب تو اس وقت کونسلر بھی نہیں ہے، وہ ایک ولیج کا چیئرمین بھی نہیں۔ جب ووٹ کی باری ہوتی ہے تو پھر مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے، اور جب سود کی باری آئے تو مولوی کیوں نہیں بولتا؟ تو یہ ووٹ کی پرچی پر بھی آپ وہی بولتے نا کہ مولوی کا سیاست سے تعلق ہے، ہمیں ساتھ ٹھہرنا چاہیے۔ ادھر تو فتوے لگتے ہیں، سیاست سے کیا تعلق ہے، معلوم۔ اب آپ مولوی سے پوچھتے تو نے کیا کیا؟ بھئی تمہارے جو ایم این اے ایم پی اے منتخب ہو کے آپ نے بھیجے ہیں جماعتوں کے، وہ زبان سے ہیجڑے ہیں، وہ نہیں بول سکتے، صرف مولانا پہ الزام آ رہا ہے اب یہ بولے۔ تو میں کہتا ہوں سنو، سود کے خلاف جب فیصلہ پاکستان بنا جا رہا تھا اور سود کے خلاف اور کلمے کے نام پہ ملک حاصل کیا جا رہا تھا، اس وقت تو مولانا فضل الرحمان کی پیدائش بھی نہیں تھی۔ دھوکہ تو شروع سے آ رہا ہے۔ آپ الزام جمعیت علماء کو دیتے اور پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے اپنی جتنی پاور تھی وہ استعمال کی۔ اسمبلی میں کوئی بولا ہے ہمارے 2 ایم این اے کے علاوہ؟ کوئی بولا ہے؟ مولانا جمال الدین مفتی اسد کے علاوہ کوئی بولا ہے؟ باقیوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا آپ اپنے نمائندگان سے نہیں پوچھ سکتے؟ اس پہ کوئی نہیں پوچھتا۔ ہمارے مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب تو اسمبلی کا اس وقت ممبر بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنا کردار ادا کرنے پہ تو بیٹھے۔ شیخ الاسلام کو بلا کر مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم سے باقاعدہ میٹنگ معاملات کرا لی ہیں کہ آپ یہ چیزیں سے ہٹیں، اسلامی معاملات کی تمام ایڈوائس یہ لوگ آپ کو دیں گے۔ ہم اس سے زیادہ آگے کیا جا سکتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب آئین بدل دے، آئین میں ترمیم کر دے، 2/3 میجارٹی آپ دیتے، ہم دیکھتے کہ اگر ملک میں کوئی غیر شک باقی رہ جاتی، اسلامی غیر اسلامی کوئی رہ جاتی، لیکن اب جتنی طاقت ہے اتنا ہی ہم ان سے پوچھیں گے۔ چاقو دے کر یہ کہو بھائی جاؤ چھانگا مانگا کا جنگل کاٹو، تو چاقو سے جنگل کٹتے ہیں۔
تو بابا جتنی پاور ہے اتنے ہی چلائیں گے. تو ہماری بھی کچھ معاملات ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ذاتی ذمہ داری بھی پوری کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے.